میں اب ایک سوال کرنا چاہوں گا عابد زبیری صاحب سے. عابد زبیری صاحب، آپ نے سنا انیس جیلانی صاحب کو قانون بھی کوئی نہیں لیکن ایک پرائیڈ تھا، ایک فخر تھا جس کی خاطر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج بننا چاہتے تھے. کنڈیشنز ان کے سامنے رکھی گئی کہ آپ کو اپنی شہریت چھوڑنی پڑے گی. جب قانون تھا ہی نہیں اس کے باوجود اتنے ٹاپ لیول سے اس طرح کی کنڈیشنز رکھی جانا، اور آج بھی قانون موجود نہیں ہے اس کے باوجود اس طرح کی پریس کانفرنسز کر کے ایلیگیٹ کیا جانا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت بھی درست ہے اور یہ وقت بھی درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو 18ویں ترمیم اور 19ویں ترمیم تھی یہ 2010 میں آ چکی تھی. تو یہ جو ابھی شاہ خاور صاحب نے بتایا طریقہ کار اس وقت رائج ہو گیا تھا. اگر چیف جسٹسز نے انیس جیلانی صاحب سینئر کاؤنسل ہیں ان سے اگر اس طرح سے کہا تو ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ جی اگر وہ کہہ رہے ہیں نہ کرتے ہیں، لیکن کنفرمیشن تو اسی وقت ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن آپ کو اپروو کرتا ہے، اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی میں جاتا ہے، اس کے اپروول کے بعد پھر میٹر پرائم منسٹر اور صدر کو بھیجا جاتا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ ان کے کیس میں کہاں سے منع ہوا ان کے اپوائنٹمنٹ. کیا چیف جسٹس خود شامل تھے اس کے اندر؟ کیونکہ وہ تو ایک ممبر تھے اس کے اور ججز کے تھے، تو ان کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ اور اگر ان سے کہا گیا دوہری شہریت چھوڑنے کا تو ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اپنے ایک اپوائنٹ ہونا چاہتے تھے تو انہوں نے اپنا نام دیا، ان سے ریکویسٹ کی گئی تو آئے. لیکن کنفرمیشن تو اسی وقت ہوتی ہے جب صدر نوٹیفیکیشن ایشو ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا ہو گئی، لیکن یہ سسٹم 2010 سے رائج ہوا ہے. تو جیسے آپ نے کہا سیاست کا اس کا تعلق ہوتا ہے، کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوتا. اس میں ججز پریویل کرتے ہیں. اچھا، دوسری بات ابھی جو شاہ خاور صاحب نے کی کہ پارلیمنٹری کمیٹی کا رول بالکل ریڈنڈنٹ کر دیا. تو میں بھی اس کیس میں وکیل تھا، منیر بھٹی کا کیس ہے 2011 کا. اس کے اندر یہ بات نہیں کہی تھی کہ پی سی کی کوئی پارلیمنٹری کمیٹی کا کوئی رول نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر جوڈیشل کمیشن کا کسی فیصلے کے وہ خلاف جاتی ہے پارلیمنٹری کمیٹی تو ان کو ریزنز دینے ہوں گے اور وہ جوڈیشلی ریویوبل ہوں گے. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کچھ عرصے پہلے پشاور کی 3 ججز کو ڈسٹرکٹ جج کو ریکمینڈ کیا جوڈیشل کمیشن، لیکن پارلیمنٹری کمیٹی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا. تو اس کے بعد وہ کیسز چلے بولے تو وہ اپوائنٹ نہیں ہوئے وہ لوگ، لیکن ان کو چیلنج کر سکتے تھے اور بعد میں جا کے ہو سکتا ہے وہ اپوائنٹ ہو جاتے، لیکن وہ بھی جوڈیشل فیصلے سے. تو یہ طریقہ کہنا کہ ٹوٹلی وہ پی سی ریڈنڈنٹ ہو گئی، میں تھوڑا سا ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا کیونکہ میں اس کیس میں خود ممبر تھا. ججمنٹ آپ پڑھ لیں. ہاں لیکن جہاں تک بہتری کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں بہتری ہونی چاہیے کیونکہ اتنے لوگ اس کے اندر شامل ہو گئے کہ اور اب جو نئی جو میں نے سنا تھا ایک ترمیم لانا چاہ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے میں اور ہم تو بار کاؤنسل ایسوسیشن کو بالکل اس سے اختلاف کرنا چاہیے کہ ایک پوزیشن کے لیے 3 نام یا زیادہ نام دیے جائیں گے اس کے کنسیڈر. تو جس کو سلیکٹ کر لیا جو 2 لوگ بیچارے فارغ ہوئے وہ ساری عمر یہ لیبل لگا کے بیٹھے رہیں گے کہ جی ہمارا نام آیا لیکن ہمارا نام وہاں سے گر گیا. تو یہ بھی ایک طرح سے ایک سٹگما ہوگا ان لوگوں کے لیے. صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا، تھوڑی مجھے اس پبلک ذرا جاننا چاہ رہی ہے کہ جس طرح جسٹس بابر ستار صاحب کو جج بننے کی منظوری دی گئی، ڈیفینیٹلی جوڈیشل کمیشن کے سامنے یہ ساری بات ہوئی تھی، سپریم جوڈیشل کونسل نے اس کے سامنے پارلیمنٹری کمیٹی نے بھی اپروو کیا. تو یعنی ان کے سامنے یہ ڈسکس ہوا ہوگا کہ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، یعنی ان کے نالج میں ہوگا کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کہہ رہے ہیں کہ آن ڈاکومنٹ نہیں ہے. نہیں، اگر یہ بات کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. پوائنٹ از دیٹ کہ اس کو دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اگر وہ گرین کارڈ ہولڈر ہے اس کا کوئی نہیں. یہ خواہ کی ڈیبیٹ چلا دی ہے کیونکہ بابر ستار ایک جو فیصلے کر رہے ہیں وہ یہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ کی اتھارٹیز ہیں ان کو ناپسند ہے، ان کو کانٹروورشل کہ ان کی لیک کری جا رہی ہے ان کی ڈاکومنٹیشن. تو یہ دیکھیں نا ان کے خلاف، اور یہ جوڈیشری پہ ایک حملہ ہے. یہ اس سارے ایک اور اس کا تسلسل یہ جو پریس کانفرنسز کی ان کے بندوں نے آ کے جس کے لیے آپ پتہ نہیں آپ بات کر سکتے ہیں اس کیونکہ نہیں اب آرڈر آ گیا کہ آپ بھی اس کے اوپر بات نہ کریں. مجھے نہیں پتا آپ کیسے بات کریں گے کیونکہ وہ آرڈر آیا ہے کہ میڈیا میں بھی وہ ڈسکس نہیں ہونا چاہیے. نہیں، وہ توہین عدالت والی کوئی بات نہیں کریں گے نا، ہم ججز پہ تنقید والی کوئی بات نہیں کریں. نہیں، لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ دیکھیں معاملہ سب جوڈس ہے. لیکن آپ دیکھیے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ یہ کوئی نہیں، صرف اور صرف اس لیے کانٹروورشل ان کو بنا دیا گیا. اور بھی ججز موجود ہیں ہمارے سندھ ہائی کورٹ میں ججز موجود ہیں دوہری شہریت کی. یہاں تو دوہری شہریت ہے ہی نہیں جسٹس بابر ستار کی. دوہری شہریت والے ججز ہر کورٹ میں موجود ہیں لیکن کوئی پابندی صرف آرٹیکل 63C جو ہے وہ پابند کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹیرینز کی دوہری شہریت نہیں ہوتی. پارلیمنٹ امینڈمنٹ کر سکتی ہے، وہ امینڈمنٹ کر دے. آئندہ سے ججز جو ہوں گے وہ دوہری شہریت کے نہیں ہوں گے. ٹھیک سر میں آتا ہوں دوبارہ. یا کسی کو گیو اپ کرا دینا میں سمجھتا ہوں بالکل غلط بات ہے. یہ بالکل غلط ہے.